بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج ہم خواب کے بارے میں چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت منقطع ہو گئی، مبشرات کے علاوہ نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبشرات کیا ہیں؟ مبشرات کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والی چیزیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ مبشرات کیا ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مبشرات سے مراد سچے خواب ہیں۔ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ 46واں حصہ کیوں کہا گیا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے؟ ایک بات تو ہمیں یہ بات معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد آج تک قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو مبشرات ہیں جن کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا، یہ اس لیے کہا گیا کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا کرتے تھے، اور خواب میں آپ جو کچھ دیکھتے صبح بعینی ہی وہی واقعہ آپ بیداری کی حالت میں بھی آپ کے سامنے پیش آتا، اور آپ کا وہ خواب سچا ہو جاتا، اور صبح کے اجالے کی طرح اس خواب کا سچا ہونا لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا۔ اور یہ جو خواب کا سلسلہ تھا، یہ تقریباً 6 ماہ تک باقی رہا، اور پھر وحی کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو وحی کا جو سلسلہ ہے یہ 23 سال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں نبی ہوں، اور پھر اس کے بعد 23 سال تک اپنی زندگی کے آخری حصے تک یہ وحی کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ جو 23 سال ہیں، ان کو اگر 46 پر تقسیم کیا جائے تو 6 ماہ بنتے ہیں، ایک حصہ 6 ماہ کا بنتا ہے۔ تو وہ جو 6 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں چیزیں بتائی جاتی تھیں، تو اس کو اشارتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن مومن کا جو خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے مبشرات ہوتی ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں مسلمانوں کو اکثر سچے خواب ہی آئیں گے۔ تو خواب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے، اور اس کے ذریعے انسان کو بشارتیں ملتی ہیں۔ تو اگر خواب کے ذریعے کسی انسان کو کوئی بشارت ملے تو اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے خواب کے اعتبار سے سب سے سچا وہ ہے جس کی بات سب سے زیادہ سچی ہے۔ یعنی جو بندہ بیداری کی حالت میں سچا ہو، اللہ کے قریب ہو، نیکیوں پر عمل کرنے والا ہو، اور اعمال صالحہ بجا لانے والا ہو، اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والا ہو، تو حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر برائیوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو عام طور پر اس کا جو خواب ہوتا ہے وہ شیطان اس کے ساتھ کھلواڑ کر جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سچ بولے، اس کو چاہیے کہ وہ حلال کھائے، اس کو چاہیے کہ وہ احکامات پر عمل کرے، اس کو چاہیے کہ وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو چاہیے کہ وہ مکمل طہارت کے ساتھ رہے، اور طہارت ہی کی حالت میں رات کو سوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ نیند اس پر غالب آ جائے۔ تو ایسے شخص کا جو خواب ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ موجود ہیں،
اور افراط اور تفریط والے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ تو بالکل خواب کو مانتے ہی نہیں، نہ اس کی تعبیر کو مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ خواب کوئی چیز ہی نہیں ہے، حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جہالا کی باتیں ہیں، جو دین سے دور لوگ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی حقیقت کو بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی اچھا خواب آ جائے تو بظاہر ان کی حالت اچھی نہیں ہوتی، یعنی نیک وہ نہیں ہوتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، برائیوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، لیکن کہ خواب اچھا آ جاتا ہے تو وہ اس خواب کی وجہ سے پھر اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا بزرگ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو جو بندہ عالم ہو، جو بندہ پڑھا لکھا ہو، جو نیک اعمال کرنے والا ہو، اس کے خواب کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو بندہ برائیوں کا ارتکاب کرنے والا ہو اور حرام کاموں سے بچنے والا نہ ہو، وہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے، بظاہر خواب ایک جیسے ہی ہوں اگرچہ دیکھنے والے کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، تو خواب کی تعبیر بھی الگ الگ ہو جاتی ہے۔ نیک بندہ دیکھے گا تو تعبیر اور ہوگی، اور برا بندہ دیکھے گا تو خواب کی تعبیر کچھ اور ہوگی۔